بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ چیخ کس طرف سے آئی تھی۔ شہزادہ محمد اب مزے لے لے کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، جی ہاں جناب، وہ چیخ مارسی کی تھی۔ خیر چھوڑیے، ہم بھی ملتے ہی کیا گفتگو لے بیٹھے ہیں۔ سنا ہے آپ کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا گیا ہے۔ برادر محترم، برائے کرم ہمارے لیے بھی ایک دو سراغ ضرور ڈھونڈیے گا۔ شہزادہ محمد نے ذو معنی جملہ کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے، لیکن قاسم کا ذہن متواتر اس چیخ پر لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے انتہائی نازک وقت میں اس کی جان بچا کر اس پر احسان کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے البانوی کنیز کی بیٹی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی خیال کے تحت قاسم نے شہزادہ محمد سے کہہ دیا، شہزادہ حضور، حق تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن سوچتا ہوں اس کو کہاں تلاش کروں۔ قاسم کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ غالباً اس کے اندر کا سراغ رساں حرکت میں آ چکا تھا، ورنہ اس طرح پہلی ملاقات میں شہزادہ محمد کے ساتھ وہ یوں بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ شہزادہ محمد نے قاسم کی بات سنی تو اس کا کہا نکل گیا، او اچھا، کہیں ہمارے سراغ رساں صاحب غائبانہ عشق تو نہیں فرمانے لگے؟ نوعمر شہزادے نے اپنا قیافہ قائم کرتے ہوئے کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی اخلاقی لحاظ سے کہہ رہا تھا، آخر اس لڑکی نے میری جان بچائی ہے۔ شہزادہ محمد پھر ہنس دیا، برادر محترم، آپ کی اخلاقیات اپنی جگہ بجا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہے۔ قاسم کے لیے یہ بات پھر چونکا دینے والی تھی۔ وہ اپنے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ سراغ رسانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے قدم پر اسے سراغ ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ذہن ایک عیسائی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تہوار والے روز قاسم کی جان بچائی اور جو سکندر کی البانوی کنیز کی بیٹی ہے۔ یہ یقیناً ایک عجیب اتفاق تھا، اس قدر عجیب کہ اسے جان کر قاسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے صبری سے بات کرتے ہوئے پوچھا، لیکن شہزادہ حضور، اس لڑکی کا پتہ بھی تو عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا سکیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ، تو ہمارے 5000 سالار اور شاہی سراغ رساں جناب قاسم بن ہشام صاحب ایک عیسائی لڑکی کے دام حسن میں گرفتار ہو ہی گئے۔ شہزادہ محمد خوب ہنس رہا تھا۔ قاسم نے بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو کر ہنسی مزاح ماحول بنانے کی اداکاری کی۔ شہزادہ محمد نے پھر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مارسی کا پتہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے وہ پوری کیجیے۔ قاسم نے چونک کر پوچھا، بے شک، فرمائیے کون سی شرط ہے؟ شہزادہ محمد نے ہنستے ہنستے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست بننے کا وعدہ کیجیے۔ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجیے کہ آپ ہمارے ہمراہ شکار کے لیے بھی جایا کریں گے اور ہمیں ملنے کے لیے یہاں قصر سلطانی میں بھی تشریف لایا کریں گے۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور فوراً کہا، آپ کی دوستی؟ ذہن نصیب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ قاسم کی بات کے ساتھ ہی دونوں ہنس دیے۔ قاسم نے نوعمر شہزادے کے ساتھ وعدے کا ہاتھ ملایا اور کہا، ٹھیک ہے حضور، اب آپ فرمائیے سکندر بے کی البانوی کنیز کا پتہ۔ شہزادہ محمد نے قاسم کو مزید تنگ نہ کیا اور بتا دیا کہ شاہی محل کی اگبی کالونی میں البانوی کنیز مارتھا کا گھر ہے۔ اب قاسم کے لیے شہزادے کے پاس مزید رکنا ممکن نہ تھا، اسے اپنے مشن کا پہلا سراغ مل چکا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ نوعمر شہزادے نے مسکرا کر اسے جانے کی
اجازت دے دی۔ شہزادہ محمد قاسم کو دیوان خاص کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور جب قاسم روانہ ہونے لگا تو شہزادے نے ایک عجیب بات کر دی۔ دوست، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ البانوی کنیز کے گھر شکریہ ادا کرنے سے زیادہ آپ سکندر بیگ کی سازش کا سراغ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ قاسم نے خفیف نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بصیرت کی داد دی۔ قاسم نے سوچا کہ سلطان مراد خانی کی نسبت اس کا بیٹا محمد زیادہ ذہین اور صاحب بصیرت تھا۔ پھر قاسم نے شہزادے کو سلام کیا اور محل سے نکل کر چلا گیا۔ اب اس کے دماغ میں سنسنی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مارسی سے مل لے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ مارسی ہی وہی لڑکی ہے جو اسے زیتون کے باغات میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں مارتھا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے وقت گزارنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر پر اس کا بھائی طاہر موجود تھا۔ قاسم گھر میں داخل ہوا تو بچے دوڑ کر آئے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اب اس کے بھتیجے اس کے ساتھ پوری طرح مانوس ہو چکے تھے۔ وہ گھر آتا تو اس کے ساتھ اچھلنے کودنے لگتے۔ اس کے والدین بھی ادرنا کی زندگی سے مطمئن تھے کیونکہ یہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں، بہو اور پوتوں کے ساتھ تھے۔ قاسم کی ماں زیادہ بوڑھی نہیں تھی، ایک دیندار عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے مذہبی خیالات کے مالک تھے۔ قاسم اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ طاہر داخل ہوا۔ سنا ہے آج سلطان نے بلوایا تھا تمہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا۔ قاسم نے کس قدر حیرت سے کہا۔ مجھے تمہارے دوست 10,000 سالار آغا حسن نے بتایا ہے، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور قاسم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، سلطان بیک وقت 2 لشکر روانہ کر رہا ہے، ایک ہونیانڈے کے مقابلے یورپ کی جانب اور دوسرا کونیا کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے۔ تمہیں کون سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے؟ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں یہیں رہ کر قیصر کے جاسوسوں کا کھوج لگاؤں۔ قاسم نے کس قدر جھجکتے ہوئے بتایا، اس نے مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شاہی سراغ رساں؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تم اب 5,000 سالار نہیں رہے؟ قاسم بولا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دراصل میں نے خود سلطان کو بتایا تھا کہ ادرنا میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بھائی سے سوال کر دیا، بھائی جان، ابو جعفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی ابو جعفر جو ایک بار ہمارے گھر آیا تھا۔ طاہر نے سنسنی زدہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ بغدادی دروازے والی مسجد کا خطیب ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے تعلقات دربار شاہی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طاہر کی بات سن کر قاسم درمیان میں بول پڑا، نہیں، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ ادرنا میں کہاں سے آیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اور یہ کہ کیا ادرنا میں اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی ہے؟ طاہر کچھ سوچنے لگا۔ اب اس کے ماتھے پر سوچ کی شکنوں کا بسیرا تھا۔ اس نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے ادرنا میں ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ شخص عرب کا باشندہ ہے اور پچھلے کئی سال سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ یہ جان کر کہ ابو جعفر کا کوئی رشتہ دار ادرنا میں نہیں، قاسم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور طاہر سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ نے غور سے ابو جعفر کا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ یاد کریں، وہ عربوں کی طرح گورا چٹا اور صحت مند ضرور ہے، لیکن اس کی آنکھیں عربوں سے مشابہہ نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں کی نیلی رنگت لاطینی اقوام جیسی ہے۔ قاسم کی بات سن کر طاہر ہنس دیا، ارے بھائی، تم تو سچ مچ جاسوس بن گئے، اتنی دور دور کی کوڑیاں لانے لگے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ابو جعفر یہاں 20 سال سے مقیم ہے، آج تک تو کسی نے اس پر شک نہیں کیا۔ اب تم
ہو کہ اسے عرب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، حالانکہ وہ عمدہ لہجے میں عربی بولتا ہے۔ قاسم نے بھائی کی بات سنی لیکن خاموش رہا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ قاسم کو خلاؤں میں گھورتا دیکھ کر طاہر بولا، اچھا چھوڑو یہ سراغ رسانی، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ قاسم دسترخوان پر بھی خاموش رہا۔ جب سے سلطان نے اسے سراغ رسانی کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کا دماغ فعال ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ قیصر قسطنطنیہ اور ابو جعفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، اس کی بجا آوری کے لیے ضروری ہے کہ اسے قیصر قسطنطنیہ کی ریشہ سے متعلق پوری معلومات ہوں۔ اسی خیال کے تحت اس نے طاہر سے سوال کیا، بھائی جان، قسطنطین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ سازش کے ذریعے اپنے دشمنوں کو مات کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ طاہر نے قاسم کی بات دلچسپی سے سنی اور کہا، یہ سچ ہے۔ قیصر زیر زمین سرگرمیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ ہمارے سلطان کے دادا سلطان بایزید یلدرم اور مشہور ایشیائی فاتح امیر تیمور کے مابین اسلامی تاریخ کی رسواکن لڑائی فی الحقیقت قیصر کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے تربیت گاہ کی لائبریری میں اس مکتوب کی نقل دیکھی ہے جو قیصر نے بایزید یلدرم کے خلاف امیر تیمور کو لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری سلطنت بہت پرانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بارہا ہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثمانی سلطنت نے ہمارے اکثر مقبوضہ چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے امداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے خواہان امداد ہو بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ بایزید خان یلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بایزید خان کو اس طرف یورپ میں مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں اور اس کی طاقت مزید تیز رفتاری سے ترقی پذیر ہے۔ وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا اور اس وقت آپ کو اس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایزید خان نے سلطان احمد جلائر اور قراء یوسف ترکمان کو، جو آپ کے مفرور باغی ہیں، اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہے اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بے عزتی کی نہیں کہ آپ کے باغی سلطان بایزید کے پاس اس طرح عزت و احترام کے ساتھ رہیں اور آپ ان کو واپس طلب نہ کر سکیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیں کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے۔ اور قاسم، امیر تیمور اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی قیصر کی چال میں آ گیا۔ قیصر کے خط نے اسلامی دنیا میں بارود کا کام کیا اور اسلامی دنیا کے دو عظیم بادشاہوں کے درمیان انگورہ کے مقام پر ایک ایسی دردناک لڑائی ہوئی کہ رزمگاہ میں مسلمانوں کو گرتا دیکھ کر آسمان کی بھی سسکیاں نکل گئی ہوں گی۔ اس جنگ میں تیمور نے بایزید کو عبرتناک شکست دی اور سلطان بایزید کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے گلی گلی پھرایا اور رسوا کیا۔ قیصر ہمیشہ گھٹیا حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ یہ جب کمزور ہوتا ہے تو دب کر مسلمانوں کے تلوے چاٹنے لگتا ہے، لیکن جب ذرا اسے موقع ملتا ہے یہ کوئی بھی گری ہوئی حرکت کرنے سے باز نہیں آتا۔ تم شاید نہیں جانتے، سلطان مراد خان اول سے ڈر کر قیصر نے اپنی 3 خوبصورت لڑکیاں مراد خان اول کو پیش کر دیں۔ ایک اس کے
کے لیے اور 2 اس کے بیٹوں کے لیے۔ اس کے باوجود قیصر سلطان مراد خان اول کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ سن 782 ہجری میں قیصر قسطنطنیہ پلولوگوس نے پہلے سلطان کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور پھر جب سلطان کے غضب سے خوفزدہ ہوا تو اپنے بیٹے تھیوڈورس کو سلطان کی خدمت میں بھیج کر درخواست کی کہ اس کو ینیچری فوج میں بھرتی ہونے کی عزت دی جائے۔ قیصر مسلمان سلاطین کے حرم میں اپنی بیٹیاں اور بہنیں بھیجنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ عثمانی سلاطین کے محل میں بھی قیصر کی شہزادیاں ہر دور میں خطرناک سازشوں کا حصہ رہی ہیں۔ طاہر نے پوری تفصیل کے ساتھ قاسم کو قیصر کے بارے میں بتایا۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کا پیشہ تھا۔ آخر وہ ایک تجربہ کار معلم تھا۔ قاسم اپنے بھائی کی گفتگو سننے میں اس قدر محو تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے مارسی سے ملنے جانا ہے تو وہ چونک گیا۔ وہ اس قدر اہم گفتگو کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے فرض کو دلچسپی پر ترجیح دیتے ہوئے مارسی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ طاہر نے قاسم کو اٹھتے دیکھا تو سوال کیا، کیا بات ہے؟ کیا تم کہیں جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، مجھے ضروری جانا ہے۔ آپ نے سلسلہ معلومات جہاں پر چھوڑا ہے یہیں سے آگے میں آپ سے پھر سنوں گا۔ آپ کی بتائی ہوئی تفصیل بہت دلچسپ اور جامع ہے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کھانا کھا کر بچے اونگتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے۔ قاسم نے اپنا گھوڑا نکالا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی، فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور آسمان پر جلملاتے تارے ٹھٹرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا ڈلکی چال سے ادرنہ کی گلیوں میں مٹرگش کرنے لگا۔ اسے زیادہ جلدی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ سردیوں کی آمد تھی اور خزاں اپنے پورے عروج پر تھی۔ ادرنہ کے بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا ڈلکی چال چلتا ہوا قصر سلطانی کے عقبی محلے میں داخل ہوا۔ یہاں 2 اور 3 منزلہ مکانات تھے۔ یہاں شہر کے اشرفیہ، امراء، وزراء، سالار اور غیر ملکی سفیروں کی قیام گاہیں تھیں۔ قاسم شہزادہ محمد کے بتائے ہوئے مکان کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک گلی مڑا تو اسے اپنی مطلوبہ نشانی نظر آ گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارسی کے مکان کے سامنے تھا۔ تجسس اور سنسنی کی وجہ سے اس کے اعصاب تن گئے اور دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو قاسم کی سنسنی اور بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خادمہ نے سر باہر نکال کر گلی میں جھانکا۔ قاسم فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور خادمہ کے سامنے آتے ہوئے کہا، جی مجھے محترمہ مارسی سے ملنا ہے۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے مارسی کا نام لیا تو خادمہ کے چہرے پر حیرت کی لہر نظر آئی۔ اب خادمہ مکمل طور پر دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ مارسی؟ جی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے مارسی صاحبہ سے ملنا ہے۔ قاسم نے اپنی بات دہرائی۔ اب ادھیڑ عمر خادمہ قاسم کو گھور رہی تھی۔ خادمہ نے استفہامیہ لہجے میں کہا، آپ کی تعریف تاکہ میں مارسی کو بتا سکوں۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے شہزادہ محمد کا دوست آیا ہے۔ قاسم نے گول مول تعارف کروایا۔ ادھیڑ عمر خادمہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی، پھر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ قاسم حیرت کے عالم میں کھڑا رہا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ ادھیڑ عمر خادمہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر معزز خاتون تھی۔ یہ مارتھا تھی۔ مارتھا نے قاسم کو سلام کا جواب دینے کے بعد اندر آنے کے لیے کہا اور خود اس کے آگے آگے چل دی۔ مکان میں داخل ہو کر قاسم نے
نے دیکھا کہ مارتھا کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام مستعدی سے چلتا ہوا آ رہا تھا جس کی 2 تاری تلوار نیام سے باہر تھی۔ قاسم بے پرواہی سے چلتا ہوا مارتھا کے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ مہمان خانہ سادہ لیکن عمدہ سامان سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں مسلمانوں کی روایت کے خلاف لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے کی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مارتھا قاسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑی رہی اور کھڑے کھڑے قاسم سے سوال کیا، محترم نوجوان، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم میری بیٹی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ قاسم نے شرمیلے انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، میں محترمہ مارسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھے ممنون احسان کیا ہے۔ قاسم نے جواب دیا تو مارتھا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ جان؟ مارسی نے تمہاری جان بچائی؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل میرا سکندر بیگ کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ ہوا تھا اور عین اس وقت جب بے خبری میں سکندر مجھ پر وار کرنے لگا تھا تو مارسی نے بآواز بلند مجھے پکارا اور جملہ ابھی قاسم کی زبان پر تھا کہ اچانک مارسی کمرے میں داخل ہوئی۔